فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو آؤ روڈیلبو، لیکن تم مجھ سے ایک قدم پیچھے ہی رہو گے۔ اگر میں کوئی غلطی کروں تو ٹوک دینا۔ میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جہاں ایک جیپ ہماری منتظر ہوگی۔ روڈیلبو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے کیمپ کے مشرقی سرے پر اسے ٹھیک اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں پروگرام کے مطابق رات کے وقت ہمیں جیپ کھڑی ہوئی ملتی۔ غالباً اس جگہ ہمیں جیپ کھڑی ہوئی ملے گی۔ میں نے رکتے ہوئے روڈیلبو سے کہا، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی روڈیلبو؟ روڈیلبو کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اتنے صحیح مقام پر آ گئے، اور مجھے تمہاری حیرت پر حیرت ہو رہی ہے۔ جو نقشے تم نے مجھے فراہم کیے ہیں ان پر تم نے بڑی وضاحت سے نشانات لگائے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے یہ کام چھوڑ کر کوئی اور دندہ دیکھنا چاہیے۔ تمہاری اس بات سے میں متفق ہوں، روڈیلبو نے کہا۔ اب اگر تم کہو تو میں جیپ بھی منگوا لوں تاکہ تم وہ مقام بھی دیکھ لو جہاں میرے آدمی تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن حسب سابق محض تمہاری تسلی کے لیے میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ روڈیلبو نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور ذرا ہی دیر بعد وہاں جیپ پہنچ گئی۔ میں نے کچھ کہے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور روڈیلبو میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہاری رہنمائی کے بغیر بھی میں اس مقام کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں ہمیں ایک نام نہاد مقابلہ کرنا ہوگا۔ روڈیلبو نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، اس لیے ممکن ہے تم سیدھے اس جگہ جا پہنچو، لیکن رات کو جس وقت تمہیں سفر کرنا ہوگا اس وقت گہری تاریکی ہوگی اور آس پاس کی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ اس وقت تمہارے لیے اس مقام کی صحیح نشاندہی ناممکن سی بات ہوگی۔ یقین کرو روڈیلبو، رات کی تاریکی میں بھی اس مقام تک پہنچنا میرے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنا دن کی روشنی میں۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ وجہ؟ میں نے پوچھا۔ رات کی تاریکی میں کسی اجنبی جگہ پر پہلی ہی کوشش میں بغیر بھٹکے ہوئے کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ تم نے نقشے میں اس جگہ نشان لگا دیا ہے جہاں ہمیں روکنے کی کوشش کرنے کے لیے تمہارے آدمی چھپے ہوئے ہوں گے، اور میں نے نقشے اچھی طرح ذہن نشین کر لیے ہیں۔ نقشوں سے مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جگہ کیمپ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ سمت کا اندازہ بھی ہے۔ اب مجھے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ سمت اور فاصلے ہوئے۔ فاصلے کا تعین جیپ کی رفتار اور وقت کو ذہن میں رکھ کر ہو جائے گا۔ پھر وہاں تک پہنچنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک حیرت انگیز آدمی ہو، روڈیلبو نے طویل سانس لے کر کہا۔ تمہارا اعتماد قابل رشک ہے۔ میں نے اب تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اتنے اعتماد سے کام کرتا ہو۔ کمال ہے روڈیلبو۔ میرے خیال میں تو آدمی کو صرف وہی کام کرنا چاہیے جس کے بارے میں وہ مکمل طور پر پر اعتماد ہو۔ اگر اسے خود میں اعتماد کی ذرا سی بھی کمی محسوس ہو رہی ہو تو پھر اس کام سے ہاتھ کھینچ لینا ہی بہتر ہے۔ روڈیلبو مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے بریک لگا کر جیپ روک دی۔ روڈیلبو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ارے ہم تو پہنچ گئے، اس نے کہا۔ میں تو باتوں میں ایسا میں ہوا کہ مجھے کچھ خیال ہی نہیں رہا۔ میں غلط جگہ تو نہیں رکا روڈیلبو؟ نہیں، تم بالکل صحیح جگہ رکے ہو۔ میرے آدمی اسی چٹان کے پیچھے تمہارے منتظر ہوں گے۔ بس تو ٹھیک ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ میں نے تنگ پہاڑی راستے پر جیپ موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جیپ موڑنے میں مجھے خاصی دقت ہوئی، اس لیے کہ وہ سفر کرنے کا کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، اور روڈیلبو نے بھی شاید وہ راستہ اسی لیے منتخب کیا تھا کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے دور نکل جائیں۔ مجھے ایک بات کی طرف سے بہت تشویش ہے روڈیلبو، میں نے دفعتاً کہا۔ کیا؟ روڈیلبو نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جس طرح ان لوگوں نے جیک کو توڑنے کی کوشش کی تھی اسی طرح ممکن ہے تمہارے کسی اور آدمی پر بھی تباہ آزمائی کی گئی ہو۔ نہیں، اس بات کا امکان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ شخص اب تک ہماری نظروں میں آ چکا ہوتا، روڈیلبو نے کہا۔ تمہارا خیال درست نہیں ہے روڈیلبو۔ جیک تو محض اپنی حماقت کی وجہ سے ہماری نظروں میں آ گیا تھا۔ اگر وہ خاموشی سے ڈی فوسٹر کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا تو ہمیں وقت گزرنے کے بعد ہی کچھ معلوم ہو پاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آفر بیک وقت دو افراد کو کیسے کی جا سکتی ہے۔ انہیں پہلے اس کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے کسی اور کو بھی آفر کر دی ہے تو اسے حماقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا سابقہ جن لوگوں سے ہے روڈیلبو، وہ سیکرٹ ایجنٹ کہلاتے ہیں۔ تم شاید نہ جانتے ہو لیکن میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔
کہ سیکرٹ ایجنٹس کبھی ایک ذریعے پر اکتفا نہیں کرتے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسرے ملک میں کام کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے وہ وقت ضائع کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کام کرنے کے جتنے ذرائع انہیں میسر آ سکتے ہیں، بیک وقت ان سب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت شفاق، بے رحم اور وعدہ خلاف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک جیک ڈی فوسٹر کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا تو وہ اسے $1,00,000 ادا کر دیتے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتے اور ڈی فوسٹر کو لے کر فرار ہو جاتے۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر انہوں نے جیک کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ آفر کرنے کی حماقت کی ہوتی تو کیا ڈی فوسٹر کو کیمپ سے نکال لے جانے کی کوشش میں ان دونوں افراد میں تصادم کا خطرہ نہ ہوتا؟ تم نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے روڈیلبو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ یقیناً یہ بات ہے، اگر ایک سے زائد افراد ڈی فوسٹر کو نکالنے کے چکر میں پڑتے تو اس کوشش میں ان میں آپس میں تصادم کا خطرہ ہوتا اور تصادم کے نتیجے میں ڈی فوسٹر تو نہ نکل پاتا، ان لوگوں کا راز افشا ہو جاتا۔ ان سیکرٹ ایجنٹوں نے اس نقطے کو نظر انداز نہیں کیا ہوگا، بس تو ثابت ہوا کہ صرف جیک ہی وہ کالی بھیڑ تھا جسے ان لوگوں کی طرف سے کوئی آفر ہوئی تھی۔ روڈیلبو نے خوش ہو کر کہا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے روڈیلبو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام معلوم کرنے کے لیے تمہارے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی ہو؟ تم تو ہوش اڑا دینے والی باتیں کرتے ہو، روڈیلبو نے خوفزدہ سے انداز میں ہنس کر کہا۔ قبل اس کے کہ کسی ناگہانی سے ہمارے ہوش اڑیں، ہوش ربا امکانات کا جائزہ لے لینا بہتر ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم آدمی کسی بھی ناگہانی کے لیے ذہنی طور پر تیار تو ہوتا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے؟ روڈیلبو نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا اپنے آدمیوں کو ٹٹولنے کی کوشش کروں؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے روڈیلبو، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس لیے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ فرار کے پروگرام پر آج ہی عمل کیا جائے، ہم کوئی اور پروگرام بنا لیں گے اور اس پر کسی اور روز عمل کر لیں گے۔ اب تو کوئی خطرہ بھی مول نہیں لیا جا سکتا روڈیلبو، یہ بات ان لوگوں کے علم میں آ چکی ہے کہ ڈی فوسٹر تمہارے کیمپ میں موجود ہے اور اس کے بعد یہاں گزرنے والا ہر لمحہ ڈی فوسٹر کے لیے خطرے کا پیغام لائے گا۔ ہم کیمپ میں واپس پہنچ چکے تھے، میں نے جیپ روک دی اور ہم جیپ سے اتر آئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں رکنے میں بھی خطرہ ہے اور فرار ہونے میں بھی خطرہ ہے، تو پھر کیا کریں؟ روڈیلبو نے کہا۔ یہاں رکنے میں زیادہ خطرہ ہے، لہٰذا طے شدہ پروگرام پر ہی عمل کیا جائے، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے، یہاں ان لوگوں کے مقابلے کے لیے ایک پورا گروپ موجود ہے، جبکہ اگر انہوں نے تمہیں راستے میں کہیں گھیر لیا تو تم تنہا ہوگے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم نے ان کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ ہمارے مقابلے پر کئی ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ڈی فوسٹر کی یہاں موجودگی کی خبر کس ملک کے ایجنٹوں تک پہنچی ہے۔ اگر یہ خبر سارے ممالک کے ایجنٹوں تک پہنچ گئی تو ہمارے آدمی کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے راز کا افشا ہو جانا محض ایک قیاس ہے، اور قیاس بھی ایسا جس کے صحیح اور غلط ہونے کے امکانات برابر کے ہیں، لہٰذا میری رائے میں تو قیاس پر فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، روڈیلبو نے کہا۔ واقعی اگر ان سب نے مل کر کیمپ پر چڑھائی کر دی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور کیمپ الگ تباہ ہو جائے گا۔ اس تباہی کے بعد بھی اگر ڈی فوسٹر کے بچ جانے کی ضمانت دی جا سکتی تو میں تمہیں فی الحال روکنے پر ہی اصرار کرتا، لیکن چونکہ یہ ضمانت میسر نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جلد از جلد یہاں سے نکل ہی جاؤ۔ شکر ہے بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، خود کو بالکل نارمل رکھو اور اپنے کسی آدمی پر کچھ بھی ظاہر مت کرو، بے فکر رہو، میں کسی سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کروں گا۔ روڈیلبو سے رخصت ہو کر میں واپس پہنچا تو ڈی فوسٹر اور تہذیب مالکم ایکس بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ روڈیلبو سے کیا باتیں ہوئیں؟ تہذیب نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ مجھے یہاں سے فرار ہونے کی ریہرسل کرا رہا تھا، میں نے پھیکے سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ اور کوئی خاص بات تو نہیں؟ نہیں، میں نے کہا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ رات تک کا وقت ہم نے زیادہ تر خاموش رہ کر ہی گزارا، ہم سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ ڈی فوسٹر خاص طور پر بہت مضطرب تھا، اس کا اضطراب اس کی حرکات و سکنات سے عیاں تھا، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، کبھی لیٹ جاتا، کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی ٹہلنے لگتا۔ میں نے اور تہذیب نے اسے کسی بات پر نہیں ٹوکا۔ اس دوران میں رات کا کھانا آیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ کھا بھی لیا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہمیں یہاں سے فرار ہونا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کیمپ میں ہپی آوارہ گرد نشے میں ڈوب کر بدمست ہو جاتے ہیں
اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں کیمپ کے مغربی سرے پر ابھرنے والے فائروں کی پے در پے آوازوں نے سناٹے کا سینہ چھلنی کر دیا۔ مختلف اقسام کے آتشی اسلحے سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس فائرنگ نے کیمپ میں ہلچل مچا دی ہوگی، لیکن ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم فرار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں راستہ بالکل صاف ملا تھا۔ جیپ تک پہنچنے کے دوران ہمیں روڈیلبو کا ایک آدمی بھی نہیں ملا۔ میں ڈی فوسٹر اور تہذیب کو لے کر سیدھا جیپ تک پہنچا تھا۔ حسب پروگرام اگنیشن میں کنجیاں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کسی توقف کے بغیر جیپ اسٹارٹ کر دی۔ تہذیب نے ڈی فوسٹر کے ساتھ عقبی حصہ سنبھال لیا تھا۔ رائفل موجود ہے تہذیب؟ میں نے جیپ کو آگے بڑھاتے ہوئے تہذیب سے پوچھا۔ ہاں، تہذیب نے جواب دیا۔ خاصی تعداد میں فالتو راؤنڈ بھی موجود ہیں۔ میں نے مطمئن انداز میں سر کو جنبش دی اور جیپ کی رفتار بڑھانے لگا۔ فائرنگ کی آوازیں بتدریج ہم سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑی ڈلانوں اور بلندیوں پر جیپ کا سفر جاری تھا۔ میں ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن پہاڑی راستوں پر زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے جیپ بہت زیادہ رفتار سے بھی سفر نہیں کر رہی تھی۔ عقب سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں دم توڑ چکی تھی اور اب ہر طرف سناٹے اور ویرانی کا راج تھا۔ تاحد نگاہ جہاں تک جیپ کی ہیڈ لائٹس میں نظر کام کر رہی تھی، ویرانے اور پہاڑی چٹانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کچھ دور مزید سفر کرنے کے بعد ہم نے پہلے فائر کی آواز سنی۔ یہ فائر ہم سے کافی آگے ہوا تھا۔ اس کے بعد فائروں کی مسلسل آوازوں نے سناٹے کو مجروح کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ڈرامہ شروع ہو گیا تھا جو میرے مشورے پر روڈیلبو نے اٹلس کے کہنے پر ترتیب دیا تھا۔ میں بے خوفی سے جیپ ڈرائیو کرتا رہا۔ کسی قسم کے خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے اور تہذیب کے علاوہ ڈی فوسٹر بھی اس ڈرامے سے واقف تھا، ورنہ وہ پہلے سے جس طرح سہما ہوا تھا اس کے پیش نظر اگر اس کی توقع کے خلاف اس قسم کا کوئی ہنگامہ شروع ہو جاتا تو خوف کے مارے اس کی گگی ہی بند گئی ہوتی۔ ذرا آگے بڑھنے کے بعد دفعتاً ہی مجھے احساس ہوا کہ ابھی وہ جگہ تو نہیں آئی جہاں ہم پر حملہ کیا جانا تھا۔ ان لوگوں نے اتنی بے صبری کا مظاہرہ کیوں کیا؟ ہمارے وہاں پہنچنے میں چند ہی منٹ تو رہ گئے تھے۔ کیا وہ لوگ چند منٹ انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے اتنے فاصلے سے یہ اقدام کیوں کیا؟ انہیں جیپ کے راستے کا بھی علم تھا۔ اتنے فاصلے سے گولیاں برسانا تو نہایت بے معنی حرکت تھی۔ اتنی دیر میں تو اپنے بچاؤ کا انتظام بھی کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر گولیاں چلنے کا سلسلہ جاری رہا اور پھر دفعتاً ہی دوبارہ پہلے کی طرح سناٹا چھا گیا۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی تھی۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا مگر میں نے جیپ نہیں روکی۔ علی، عقب سے تہذیب نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ وہ جو سامنے چٹان نظر آ رہی ہے نا، میں نے اسی طرف سے شعلے لپکتے دیکھے تھے۔ ہاں، فائرنگ اسی چٹان پر سے ہو رہی تھی، میں نے جواب دیا، اور ہم اسی چٹان کے سامنے سے گزریں گے۔ تہذیب نے کوئی جواب نہیں دیا اور ڈی فوسٹر تو آواز نکالنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں دانتوں پر دانت جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا مگر اس نئی صورتحال کے متعلق میں کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی ہماری جیپ ان چٹانوں کے سامنے پہنچ بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک ہی ہم پر روشنی کی یلغار ہو گئی۔ دونوں اطراف بکھری ہوئی چٹانوں نے تیز روشنی اگلنا شروع کر دی تھی۔ وہ طاقتور سرچ لائٹوں کی روشنیاں تھیں جنہوں نے ہمارے ارد گرد کے علاقے کو منور کر کے رکھ دیا تھا۔ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ دن کا گمان ہونے لگا تھا۔ ان طاقتور سرچ لائٹوں کے عقب میں دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن چٹانوں کے درمیان کئی جگہوں سے ابری ہوئی رائفلوں کی نالیں ہمیں صاف نظر آ رہی تھی۔ رک جاؤ، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ اگر فرار ہونے کی کوشش کی تو جیپ کے ساتھ ساتھ تم سب کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں اس ویرانے میں ان لوگوں نے ہماری ضیافت کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس وارننگ سے قبل ہی جیپ روک دی تھی۔ جہاں تگ و دو کا منفی نتیجہ نکلنے کی توقع ہو وہاں کسی قسم کی جدوجہد کرنے کو محض حماقت ہی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس آواز نے میرے جسم میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ اس آواز میں شناسائی کی جھلکیاں تھیں۔ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا کہ وہ آواز میں نے پہلے کہاں سنی تھی۔ تمہارے پاس جو اسلحہ بھی ہے اسے جیپ سے باہر پھینک دو، گرجدار آواز میں دوبارہ کہا گیا۔ میرے پاس تو اسلحے کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی۔ پروگرام تو یہ تھا کہ اس مقام سے کچھ آگے ہم روڈیلبو کے آدمیوں سے مصنوعی مقابلہ کریں گے، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تاہم اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے زبردست غلطی سرزد ہوئی ہے۔
یہ بات مجھے فراموش نہیں کرنا چاہیے تھی کہ ہمارا مقابلہ معمولی لوگوں سے نہیں ہے. ہمارے مقابلے پر دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کے مایہ ناز ایجنٹ تھے جن سے ہمہ وقت ہوشیار رہنا ضروری تھا. لیکن مجھ سے جو چوک ہو چکی تھی اب پچھتاوے سے اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا تھا. میری طرح ڈی فوسٹر بھی نہتا تھا. اگر وہ نہتا نہ ہوتا تو بھی کیا فرق پڑ جاتا. وہ ذہنی کام کرنے والا کمزور اعصاب کا آدمی تھا. ایک سائنسدان جو مہلک ہتھیار ایجاد تو کر سکتا ہے مگر انہیں استعمال نہیں کر سکتا. ڈی فوسٹر کے اعصاب پر تو گولیوں کی آوازیں بھی بم کے دھماکوں کی طرح اثر انداز ہو رہی تھی. اس کی گگی بندی ہوئی تھی. اگر اس کے پاس ہتھیار ہوتا تو یا تو وہ اسے استعمال نہ کر پاتا یا اگر استعمال کرتا بھی تو شاید اپنے ساتھیوں کے لیے ہلاکت خیزی کا سامان کرتا. تہذیب کے پاس البتہ ایک رائفل تھی جو مصنوعی مقابلہ کرنے کے لیے روڈیلبو نے مہیا کی تھی. مقابلہ تو خیر کیا کرتے, الٹے ہم مصیبت میں پھنس گئے تھے. اور جس طرح میں نے جیپ روک دی تھی اسی طرح تہذیب کے پاس بھی رائفل پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور اس نے کیا بھی یہی. سناٹے میں رائفل کے سنگلاخ زمین پر گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی اور پھر سناٹا چھا گیا. میرے دونوں ہاتھ جیپ کے اسٹیئرنگ پر تھے. جیپ اور اس کے ارد گرد کا پہاڑی علاقہ تیز روشنی میں ڈوبا ہوا تھا. میں بھی حصو حرکت بیٹھا تھا مگر میری آنکھیں تیزی سے گردش کر رہی تھی. لیکن بے آب و گیا چٹانوں کے عقب سے جھانکتی ہوئی متعدد رائفلوں کی نالوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. اس صورتحال میں رائفل پھینک کر تہذیب نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا. تہذیب کے رائفل پھینکنے کے چند لمحوں کے اندر اندر چٹانوں کے عقب سے کئی مسلح افراد برآمد ہوئے اور انہوں نے جیپ کو گھیرے میں لے لیا. ان سب کے چہرے نقابوں میں پوشیدہ تھے. انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہم کسی قسم کی مزاحمت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے, اسی لیے وہ بلا جھجک جیپ کے بالکل نزدیک آ گئے تھے. میں خاموشی سے اسٹیئرنگ پر بیٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا. ان میں سے کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا. پھر کسی نے مجھے کالر سے پکڑ کر بڑی بے دردی سے جیپ سے نیچے کھینچ لیا. میں بڑے بے تکے انداز میں زمین پر گرا اور مجھے اپنے جسم پر چند ٹھوکریں بھی برداشت کرنا پڑی. مزید پٹائی سے بچنے کے لیے مجھے تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو جانا پڑا. ڈی فوسٹر اور تہذیب کے ساتھ بھی ایسا ہی بے رحمانہ سلوک کیا گیا تھا. پھر ان لوگوں نے ہم تینوں کے ہاتھ ہماری پشت پر مضبوطی سے باندھ دیے. ہماری جامع تلاشی لے کر انہوں نے ہمارے پاس موجود ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں ان میں سے کس کی آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی. میں ابھی تک یاد نہیں کر سکا تھا کہ مجھے اس آواز میں شناسائی کی جھلکیاں کیوں محسوس ہوئی تھیں. اگر وہ سب نقاب پوش نہ ہوتے تو شاید بولنے والے کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے کچھ یاد آ سکتا. ہمارے ہاتھ باندھنے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں جارحانہ انداز میں دھکیلنا شروع کیا. تقریباً 15 منٹ بعد وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک چٹان کے عقب میں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. اس وین کا عقبی دروازہ کھولا گیا اور ان لوگوں نے ہمیں وین کے اندر پھینک دیا اور اس کے بعد خود بھی وین کے پچھلے حصے میں گھس گئے. 3 افراد البتہ وین کے اگلے حصے کی طرف چلے گئے تھے. چند ہی لمحوں کے اندر اندر گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی اور اس کے ذرا ہی دیر بعد ہم نے ایک دھماکہ سنا. غالباً بم مار کر ہماری جیپ کو تباہ کر دیا گیا تھا. ہم بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے لیکن ہمارے پاس خاموشی کے سوا کیا چارہ کار تھا. ہمیں جانوروں کی طرح وین میں ٹھونسا گیا تھا اور ہم اس سلوک کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے. ان لوگوں کے انداز سے اس قدر درندگی ٹپک رہی تھی کہ ہم ذرا بھی چنو چرا کرنے کی کوشش کرتے کہ کچھ عجب نہیں تھا کہ وہ ہمیں مار کر ہماری لاشیں وہیں پھینک کر آگے بڑھ جاتے. میری طرح تہذیبی صورتحال کی سنگینی بھانپ چکی تھی, اسی لیے اس نے بھی چپ سادھ رکھی تھی. اور ڈی فوسٹر میں تو اتنی ہمت تھی ہی نہیں کہ ان لوگوں سے کسی قسم کے سوال و جواب بھی کر سکتا. اس پر تو سکتہ طاری تھا. پہاڑی ناہموار راستوں پر وین اچھلتی کودتی چلی جا رہی تھی. وین کے فرش پر پڑے ہونے کی وجہ سے ہر جھٹکا سہنا مشکل ہو رہا تھا. وہ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہم لوگ بہت برے حال میں تھے. وہ قیامت کا سفر ثابت ہوا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم کبھی نہ ختم ہونے والا سفر کر رہے ہیں. سفر کسی صورت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. پے در پے لگنے والے جھٹکے آخر ہم کہاں تک برداشت کرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تہذیب اور اس کے بعد میں بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا. پھر صبح کے وقت ہمارے سفر کا اختتام ہوا. گاڑی رکنے کے احساس سے مجھے کچھ ہوش آیا تھا. تہذیب نے غنودگی سے انداز میں آنکھیں کھول کر دیکھا تھا مگر ان لوگوں نے ہمیں بری طرح کھینچ کر ہمیں اٹھایا. بلکہ اٹھایا کیا, بس گھسیٹتے ہوئے ہمیں وین سے باہر پھینک دیا. ان کے سلوک کے بعد غنودگی ہوا ہو گئی. اس کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر ہمیں بے رحمی سے دھکیلتے ہوئے ایک کمرے تک لے گئے. تہذیب اور ڈی فوسٹر کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم
لیکن مجھے اتنا ہوش تھا کہ میں نے دیکھ لیا ہمارے سفر کا اختتام ایک عمارت پر ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ اس عمارت کا تفصیلی جائزہ لے سکتا۔ ہمیں ایک کمرے میں دھکیل کر ان لوگوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کمرے میں فرنیچر نامی کسی شے کا وجود نہیں تھا، بس فرش پر قالین بچھا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انتہا تو یہ تھی کہ دیواروں پر سجاوٹ کے لیے بھی کسی شے کا وجود نہیں تھا، ایک کیل تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھت بھی خاصی بلند تھی اور دیواروں میں اگرچہ روشن دان موجود تھے مگر سپاٹ دیواروں پر چھپکلی کی طرح رینگ کر ہی ان تک رسائی ممکن تھی، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تمام رات کے تکلیف دہ سفر کے بعد میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ تہذیب کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی سخت تکلیف میں ہے، اور ڈی فوسٹر کے چہرے پر تو موردنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بے تکے انداز میں قالین پر لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کے باعث وہ ٹھیک سے لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی حال میرا اور تہذیب کا بھی تھا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر جب یہ خاموشی زیادہ ہی طویل ہونے لگی تو میں نے بولنے میں پہل کی۔ کچھ اندازہ ہوا تہذیب؟ میں نے کہا۔ کیا؟ تہذیب نے چونک کر کہا۔ اس کا انداز مشینی تھا، جیسے میری بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ شاید کھیل بگڑ گیا۔ یہ لوگ کسی ملک کے ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں جن کے ہتھے ہم چڑھ گئے ہیں۔ تہذیب مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں کسی اجنبی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تہذیب؟ میں نے تیز قسم کی سرگوشی میں کہا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تہذیب نے کہا۔ اس کی آواز میں بے انتہا نکاہت تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہمارا رات بھر کا سفر بے حد تکلیف دہ تھا، میں نے کہا، اور ممکن ہے آئندہ ہمیں اس سے بھی زیادہ خراب حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تہذیب مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیا تم بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے بازو اکھڑ جائیں گے۔ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، تہذیب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا بھی یہی حال ہے تہذیب۔ اگر تم اپنی تکلیفوں کی طرف توجہ دو گی تو تمہیں اور بھی زیادہ تکلیف محسوس ہوگی۔ بھول جاؤ کہ تم کس حال میں ہو۔ اگر صرف میرے ہاتھ کھل جائیں تو میری تکلیف آدھی رہ جائے گی۔ ہاتھوں کی مدد سے کم از کم میں اپنے جسم کے دکھتے ہوئے حصوں کو دبا تو سکوں گا۔ میں چاہوں تو تمہاری بندشیں کھول سکتا ہوں اور اس میں شاید 5 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگے، مگر میں ایسا کروں گا نہیں۔ تہذیب چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم مجھے کیسے کھولو گے؟ تمہارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، انگلیاں تو آزاد ہیں نا؟ تمہاری طرف پشت کر کے میں اپنی انگلیوں کی مدد سے تمہارے ہاتھ آزاد کر سکتا ہوں۔ ذرا سی دقت ضرور ہوگی مگر یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو تم دیر کیوں کر رہے ہو؟ تہذیب نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ میرے ہاتھ کھل گئے تو میں بآسانی تمہاری اور ڈی فوسٹر کی بندشیں کھول سکوں گی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔